وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ اس سے پیچھے چونکہ بنی اسرائیل کا ہی یہودیوں کا ذکر چلا آ رہا تھا آیات میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں ان کو یاد دلانے کے لیے ترجمہ یہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور یاد کرو وہ وقت، وہ واقعہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھایا۔ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسے اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو یہ لگنے لگا کہ بس وہ ان کے اوپر گرنے ہی لگا ہے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو اس وقت ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو ہم نے آپ کو کتاب تورات کی شکل میں دی ہے اس کے احکام کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تورات کے اندر جو جو احکام بیان ہوئے ہیں اور جو حکم دیے گئے ہیں ان کو یاد رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہ چونکہ ذرا بغیر ترتیب کے پیچھے کئی آیات میں یہ ذکر ان کا آ چکا ہے، اور یہ آگے بھی سورہ ہود میں بھی یہ واقعہ مفصل آئے گا ایک ساتھ۔ تو یہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غرق ہونے کے بعد دریا نیل عبور کر چکے تھے اور پھر آگے کافی عرصے تک ایک جگہ پر آباد رہے، پھر وہاں سے ان کا ایک نظم کے مطابق وہیں رہ رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے وہ بستی سے گزرے تھے تو بت پرستوں کو دیکھا تھا، تو وہ فرمائش بھی کر دی تھی، وہ واقعہ یاد ہوگا سب کے۔ اسی دوران یہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی پیشکش پر طور پر تشریف لے گئے تھے تاکہ کتاب لے آئیں، کہہ رہے تھے اب دستور لا کر دیں ہمیں، ایک اللہ کا حکم، اللہ کا دستور، ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی ضابطہ، طریقہ، قانون، یہ ہمیں لا کر دیں آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور تورات لے آئے تھے۔ اس دوران جو اور کچھ ان کی بے اعتدالیاں ہوئیں، جو سزائیں ہوئیں، وہ ہم گزر چکے۔ اس دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب تورات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام سنانے شروع کیے اور نبی نے ان کی تشریح شروع کی اور ان پر عمل کرنا ان کو سکھایا، جیسے ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے۔ اب نماز کس کو کہتے ہیں آپ نے پڑھ کر بتائی، فجر میں اس کے اوقات بتائے، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی ترتیبات، ساری چیزیں، تو مستقل وہ 5 وقت ہیں۔ اسی طرح سارے احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، تو ہر نبی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تشریح کرتا ہے، عملاً کر کے دکھاتا ہے۔ تو دستور تو انہوں نے مانگا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی نے جب ان کی تشریح تعبیر پر بیان کی، بعض احکام بالکل واضح تھے
اور فرمایا کہ اس پر عمل کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قوم تھی، یہ بگڑ گئی کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، ایسے دستور تھوڑی ہم نے مانگا تھا، یہ اتنی پابندیاں اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ خوف خدا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تمہارے 70 لوگ ساتھ گئے تھے، وہ بھی دیکھ کر آئے، اللہ کی تجلی کو بھی مشاہدہ کر کے آئے، اب اور کیا چاہیے تمہیں کیا؟ تو اسی بحث مباحثے میں وہ روزانہ ترغیب دے رہے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوہ طور کے دامن میں یہ پوری آبادی تھی، کوہ طور کے دامن میں، یعنی ساتھ کوہ طور لگتا تھا اور نیچے جو زمینی میدانی جگہ تھا اس میں یہ آباد تھے۔ 6 لاکھ سے کم و بیش ان کی تعداد تھی، تو بہت بڑی آبادی ہے 6 لاکھ۔ تو کوہ طور حرکت کرنے لگا جیسے زلزلہ تھا، اور پھر ایسے لگا کہ کوہ طور یوں آ گیا جھکتا 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 ان کے سر پر، ایسے نا جیسے اوپر بس گرنے والا ہے۔ اذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلہ، جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ صاحبان ہے۔ وظنوا انهم واقع بهم، اور یہ خیال کرنے لگے بس ابھی گرا کہ ابھی گرا، ڈر گئے۔ موسیٰ بتاؤ کیا کریں، بس ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بذریعہ وحی جو بات کہی اس کو اللہ نے قرآن میں یہاں بیان کیا کہ ہم نے کہا کہ جو تورات پر میں تم کو احکام دیے گئے اس پر مضبوطی سے عمل کرو، مضبوطی سے، یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، ایسے نہیں، پکا عمل کرنا ہے اس پر، پابندی سے ہر حال میں، اور جو کچھ اس میں ذکر کیا گیا ہے اسے یاد کرو۔ تو تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں، لعلکم تتقون، جو آخرت اور دنیا کی نعمتوں کے لیے جو ایک معیار ہے زندگی کا وہ تقویٰ ہے، تاکہ تم اس معیار پر پہنچو، پھر تم خود اللہ کی نوازشوں کو دیکھ لو گے یہاں بھی اور وہاں بھی، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ تمہیں احکام پر پابند کیا جا رہا ہے، تو ایسے نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خواہش ہے، کوئی خوشی ہے کہ کوئی میری حکم مانے، اور یہ الحمد للہ کوئی تسکین ہے، کوئی دل کو سکون پہنچانا ہے کہ جی میری کوئی حکمرانی چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کیا ایسے ذرہ بھی نہیں ہے اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کو تو پیار ہے انسانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو اعمال دیے گئے ہیں اس پر اگر چلیں گے تو یہ پھر 100% ان کا فائدہ ہوگا۔ تو کبھی جیسے باپ کی وجہ سے، باپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹا یہ کام کرے گا تو فائدہ ہوگا، تو زبردستی بھی کرتا ہے، پٹائی بھی کرتا ہے، کیوں نہیں کر رہے ہو، وہ کہے گا کہ مجھے زیادتی کر رہا ہے، زبردستی کرا رہا ہے، باپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ کوئی اگر جیسے استاد ہوتے ہیں، شفیق استاد ہے، شاگرد کو مارتا ہے ڈانٹتا ہے، کوئی بھی ہمدرد ہے جب وہ کسی کو ڈانٹتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے تو اللہ کی پیدائش ہے، مخلوق ہے، یہ والد کا یا استاد کا تو بہت ہی کوئی نسبت نہیں اس تعلق سے۔ اللہ نے تو ایک چیز پیدا کی ہے تو کتنی محبت ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اس لیے فرمایا 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے کہا کہ عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یہ زبردستی، یہ جبر شفقت اور محبت کی وجہ سے تھا۔ تو اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بچے ہوئے ہم، ورنہ پتہ نہیں کتنے کوہ طور ہمارے سروں پر بھی آ جاتے۔ ہاں، امت نبی کی امت نے بھی بڑی سرکشیاں کی۔ پھر بھی بحیثیت مجموعی شروع سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ تا قیام قیامت، مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ سرکشی کبھی بھی نہیں آئے گی جو یہودیوں میں تھی۔ ایک خدا کی طرف سے آتا ہے، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کے بعد قیامت تک آپ کی امت میں ایسے لوگ رہیں گے، بڑی تعداد میں رہیں گے کہ جو بالکل 100% جو حکم جب معلوم ہوا کوئی سرکشی نہیں، ہاں یہ یقین ہو کہ یہ دین کا حکم، یہ یقین ہو، ایسے ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے۔ اسی لیے تو اس امت کی فضیلت ہے
اللہ تعالیٰ نے بھی فخر کیا ہے اس پر، میں آخری ایک ایسی امت بھیجوں گا جو ایسی اور ایسی ہوگی. پیچھے آیات ہم پڑھ چکے ہیں. دنیا میں بھی ان کو اچھائی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا. تو یہ صفات کی وجہ سے ہے، اور یہ صفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. آپ ایسے عجیب و غریب شان کے مالک تھے، تو آپ کی جو امت ہے آپ کی روحانی اولاد ہے، تو روحانی اولاد پر وہ فیض ہے، وہ پرتو ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے تعلق تھا نا، سارے نبیوں سے ایک اونچا مقام ہے. تو ظاہر ہے پھر وہی سایہ، وہی روشنی امت پر پڑی، تو امت بھی ساری امتوں سے آگے نکل گئی اس صلاحیت میں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام میں تو جبر نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر جو دین حق ہے وہ اسلام ہی ہے. یہ مت سمجھیں کہ وہ بھی اسلام ہی تھا. تو یہودیوں نے عیسائیوں نے جو خراب کر دیا تو وہ تو غلط چیز ہے، لیکن جو اصل شریعت موسوی تھی، عیسوی تھی، وہ اسلام ہی ہے اس وقت کا. اس لیے کہ دین ایک ہی چلا آ رہا ہے، اور اس وقت جو صحیح چلنے والے لوگ تھے مسلمان ہی تھے. ان کو مسلمان ہی کہا جائے گا، ان کو یہودی نہیں کہا جائے گا. اس معنی میں ایسے نام کے طور پر کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس آج کے دور کے یہودیوں کے لحاظ سے وہ یہودی نہیں ہے. نہ آج کے زمانے یا بعد کے گمراہ عیسائیوں کی طرح وہ عیسائی تھے. وہ تو سچے پکے مسلمان تھے. مسلمان کا معنی فرما بردار، اللہ کے دین پر چلنے والے. جس وقت جو پیغمبر ہوں اس پیغمبر کی سچی اتباع کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں. تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تو ہے جی کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، تو یہاں تو پورا کوہ طور کھڑا کر دیا، سب مانو ورنہ گراتا ہو. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اسلام میں جبر نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے. کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر کہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں ماریں گے. یہ جبر نہیں ہے اسلام میں، کسی بھی اسلام میں، دین الہی میں. یہ جبر زبردستی ہاں دعوت ہے، ترغیب ہے، حق کو واضح کرنا ہر طریقے سے، وہ تو ہے جتنا زیادہ کر سکتے. جبر نہیں، سختی زبردستی نہیں. لیکن جب ایک آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، پھر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو سزا ہوگی. اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی اگر سرکشی کرے گا تو سزا ہوگی، پھر تو سختی ہے. اس لیے کہ ڈسپلن کو قائم رکھنا، جس دین میں ڈسپلن ہے وہ اس دین کے کمال اور خوبی کی علامت ہے، نہ کہ عیب. پھر مذاق ہو گیا، خدا بھی مذاق، اور خدا کا رسول بھی مذاق، خدا کی کتاب بھی مذاق. آج ایمان لایا کل باہر نکل گیا، آدھے پر عمل کیا آدھے پر نہیں. یہ تھوڑی ہوگا. سوچ سمجھ پر شعور کے ساتھ آؤ دین میں، اور پھر اگر اس میں سرکشی کرو گے تو جو حدود ہیں وہ اسی لیے تو ہیں. یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ جرم کرو گے تو یہ سزا ہوگی. وہ اس ایک نظم ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے جو کسی دین کے کامل ہونے کی علامت ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں نا، کسی حکومت کو، کسی ریاست کو، یا کسی بھی ادارے کو کامل و مکمل جب کہتے ہیں کہ جب اس کے ہر گوشے کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی کوئی قاعدہ قانون ان کا ہو. کہتے ہیں کیسا زبردست ڈسپلن ہے بھائی، اس کے چلانے والے کتنے ماہرین ہیں، اور انہوں نے کتنا ہر پہلو پر غور کیا ہے. ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، کوئی نہ کوئی اصول ہے، کوئی نہ کوئی قانون ہے، اس کی کوئی ترتیب ہے. تو دین میں غور کریں گے نا تو ایک چیز استنجا سے لے کر کے قبر تک ایک ایک چیز موجود ہے. اس سے کامل اور مکمل کوئی دین نہیں. کوئی جرم کرے گا اس کو کیا ملے گا، کوئی خوبی کرے گا، کوئی نیکی کرے گا اس کو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ الل ٹپ ہے، کسی کو شوق ہے تو کر لے، نہیں ہے تو نہیں، تو پھر ویسے بد نظمی ہوگی. تو یہ ہے کہ کسی بھی دین میں یا اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہے. لیکن دین میں جو شخص داخل ہونے کے بعد اگر وہ خلاف ورزی کرے تو اس کو کئی مواقع پر روکا جائے گا. ایک روکنا حکومت کا ہے جو اس کو طاقت ہے، قوت ہے، جیسے سزائیں نافذ کرنی ہوئی وغیرہ، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ریاست کی ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی ہے. سب کو کہا گیا ہے نیکی کی طرف بلاؤ، برائی دیکھو تو جتنی طاقت ہو سکتی ہے برائی کو ختم کرنے اور روکنے کی کوشش کرو کہ یہ چیزیں نہ ہوں، تاکہ اسلامی معاشرہ بہت
خیر جس میں غالب ہو ایسا معاشرہ ہو، ایسے نہیں کہ جیسے اب صورتحال اللہ بچائے بنتی جا رہی ہے نا۔ اذان ہوتی ہے، ایک دوست بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مسجد میں چلا گیا، نہ آنے والے کو کوئی تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بری بات ہے اور میں ان سے ایسے ہی اٹھ کر آ رہا ہوں، نہ بیٹھنے والوں کو کوئی شرم ہے، جیسے یہ اس کی پسند تھی یہ ہماری پسند۔ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، وہ یعنی میں کیا کہوں کہ انتہائی خوفناک۔ یہ کوئی پسند کی بات نہیں، یہاں ذمہ داری ہے۔ دوست ہے تو اس کو کم از کم اتنا تو کہے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلو، اتنا تو کہے، ایک صدمے کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ۔ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، فرض اللہ کی طرف سے بلایا، مزے سے بیٹھے ہوئے۔ کسی کو وزیر اعظم چھوڑو، تھانے دار کا آئے اطلاع دیکھے کیسے بیٹھا رہے گا۔ اتنی وقت بھی نہیں، خدا کی ایک اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مرضی سے بیٹھے، مزے سے بیٹھے، دکانیں چل رہی ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہ جو خیر ہے نا، وہ خیر بھی خراب ہوگی، وہ جو نیکی ہے وہ بھی دب جائے گی۔ تو نیکی کو، خیر کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ برائی سے خیر کی طرف بلاتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، اپنی طاقت کے حد تک، کم از کم جو درجہ ہے یہ۔ جہاں کہنے میں انسان کو ایسا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کوئی الٹ پلٹ بات کریں یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں تو نہ کہیں۔ شریعت کے احکام بڑے ہی حقیقت پسندانہ ہیں، کسی کو ایسے نہیں مجبور کیا کہ وہ اپنا سر ٹھول کرے، اپنے مصیبت میں ڈالے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں درجہ یہ کہ دل میں افسوس ہو، ان کے اس کام کو برا جانے، بس یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو کہا کہ گربان پکڑو، ڈانٹو، لڑو، ایسا نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ جذبہ زندہ رہے کہ یہ کوئی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، کوئی رسم پرستی نہیں ہے کہ مجھے مسجد میں جانے میں مزہ آتا ہے میں مسجد میں چلا گیا، کسی کو کلب میں جانے کا مطلب وہ کلب میں چلا جائے، الیاذ باللہ۔ بھائی یہ تو ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے، ہم اسی لیے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو یہ دیکھیں جیسے بنی اسرائیل کے لیے تھا نا، تو یہ جو عمل زبردستی کروایا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ جب تقوی والی زندگی ہوگی تو یہ ہے وہ کامل معیار والی زندگی جس میں بہت کچھ ملنے والا ہے، اور ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اس تقوی والی زندگی اگر کسی کو 1% تقوی ملا، 5% ملا، 10% ملا، 20% ملا، 40%، جتنا بھی تقوی، جو بھی جتنا دین میں ہے اس کے اندر اتنا تقوی ہے، اس تقوی کو بچانے کے لیے دعوت، اس تقوی کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نہی عن المنکر، فکر، دعا کرنا، دوسروں کو بلانا، یہ لازمی ہے۔ تبلیغ جماعت، الحمدللہ تبلیغی جماعت نہ ہونا تو ایسا اللہ بچائے، بس پتہ نہیں کیا کیا عذاب آتے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کم از کم ایک جماعت تم میں ایسی ہو جو حق کی طرف بلاتی رہے اور لوگوں کو شر سے روکتی رہے، ورنہ عمومی عذاب آئے گا۔ تو یہ ساری امت سے مصیبتیں ٹالنے کا ایک ذریعہ بہت بڑا یہ بھی ہے کہ قدر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ، اسی جذبے سے چلتے ہیں، کسی کو مسجد میں بلا لیں، کسی کو اللہ کے دربار میں لے آئیں، اللہ کے قریب کر لیں، گناہوں کی زندگی سے بچا لیں اس کو، یہی کوشش، اور کیا ہے، یہی سارا حاصل یہی ہے جماعت کا۔ تو ایک تو یہ کہ اس نظم میں رہتے ہوئے جو دعوت ہے ٹھیک ہے، وہ تو لوگ کر ہی کر رہے ہیں، لیکن ہر مسلمان جہاں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، بازار میں ہے، تو یہ نہیں کہ بس وہ روزے میں چلنے میں تو یہ چلے گی دعوت اور اس کے علاوہ پھر فارغ ہے۔ یہ ہمیشہ کا فریضہ ہے ہر مسلمان کا کہ وہ اس فکر میں رہے اور یہ دعوت دے اور نہی عن المنکر کرے۔ وہ اس پر بات آ گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قرآن کو، یعنی اس تورات کو اور دین موسوی، شریعت موسوی جو اس وقت کا دین اور اسلام تھا، اس کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو یہی منزل ہے، تقوی پر آؤ گے تو تمہیں اصل چیز پر جب آؤ گے تو سب کچھ ملے گا۔ بس اللہ کا ایک اصول ہے، دیکھیں کوئی آدمی کوئی مشین بناتا ہے، ساتھ ایک گائیڈ بک دے دیتا ہے کہ اس کو یوں چلاتے رہو گے، اس طرح کر دو گے، اس طرح کر، تو اس کا یہ نتیجہ آئے گا، اس کا رزلٹ ایسا ہوگا۔ اور اگر یوں کر دیا، کچھ رانگ چیزیں بھی بتا دیں گی تو یہ نتیجہ الٹ آئے گا۔
تو یہ جو انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں، اس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو جذبات رکھے ہوئے ہیں، بہت ایک کائنات ہے پوری انسان. تو اس کے لیے دستور بھی بتا دیا کہ اس طرح کرو گے تو یہ فائدے مند ہوگے، ورنہ تو بہت نقصان کی چیزیں بہت ہیں. غلط سائٹ پر جانا اور نقصان دہ والی طرف جانا بہت 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 کچھ ہے. اس لیے زبردستی ہے کہ نہیں، تقوی والی زندگی پر آؤ، تب جو انسان کا مقصد ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا. دنیا میں بھی چین والی لطف والی زندگی ہے. ایک مختصر لفظوں میں ہم اگر کہیں چین کی اور لطف کی زندگی، حالانکہ یہ بہت محدود سا لفظ ہے، لیکن چین کی لطف کی زندگی ساری جدوجہد اسی پر ہو رہی ہے. مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، یہ مزے سے زندگی گزارا ہے، یہی ہوتا ہے. مزہ اس میں نہیں ہے، مزہ تقوی میں ہے. ایک دفعہ تقوی اختیار کر کے تو دیکھ لو. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. پھر دیکھنا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں. آج تک مزے کہاں ڈھونڈتے تھے، لطف کہاں ڈھونڈتے تھے، چین کہاں ڈھونڈتے تھے، سکون کہاں ڈھونڈتے تھے، اور سکون ہے کہاں. اللہ. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، خیر، تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے. آج کی جو آیت ہے کہ جب اس وقت کو یاد کریں جب ان بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے پہاڑ کو یعنی کوہ طور کو اوپر اٹھا دیا جیسے کہ ان پر سائبان ہے، اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ بس ان پر گرنے ہی والا ہے. تب ہم نے ان سے کہا کہ جو حکم ہم نے، جو کتاب ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس کے اندر جو کچھ احکام ہیں ان کو یاد کرو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، تاکہ تم تقوی کی زندگی تک پہنچ سکو. یعنی ان پر عمل کرو گے تو تقوی حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے.